जाने जहां में खुश आमदीद एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से रेस्टोरेंट में इमामा की फैमिली ने सालार पर हमला किया, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद उन्हें जेल में भी रखा गया, लेकिन इमामा के बहुत ज्यादा इसरार पर सालार ने उनकी बेल करवा दी, उन्हें रिहाई दिलवा दी। और उसके बाद सालार की फैमिली तो बहुत ज्यादा खफा थी, लेकिन सालार का यही कहना था कि वो लोग बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। उस वाकये के बाद से अगले चंद हफ्ते वो लाहौर में भी कुछ मोहतात रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर डर खौफ खत्म होने लगा था। इमामा की फैमिली की तरफ से इस बार उस तरह की धमकियां भी नहीं मिली थी जैसे इमामा के घर से चले जाने पर सिकंदर की फैमिली को मिलती थी। फौरी इश्ताल में आकर हाशिम और उनके बेटे उन पर हमला करने की गलती तो कर बैठे थे, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें ये एहसास हो गया था कि इमामा को जबरदस्ती वापस ले जाना अब उनके मसाइल को बढ़ा सकता था, कम नहीं कर सकता था। वो झूठ जो इमामा के हवाले से उन्होंने अपने हल्का अहबाब में बोल रखे थे, उनके खुल जाने का मतलब रुस्वाई और जग हसाई के अलावा कुछ भी नहीं था। एक पर्दा पड़ा हुआ था, उसे पड़े रहने देना ज्यादा समझदारी थी, और उनका वास्ता सिकंदर जैसी फैमिली से ना पड़ता तो इस मामले पर अपनी अना को इतना नीचे न लाते, लेकिन यहां अब उनकी मजबूरी थी। पुलिस स्टेशन में तस्फिया के दौरान सिकंदर ने हाशिम मुबीन को साफ साफ बता दिया था कि सालार और इमामा को किसी भी तरह पहुंचने वाले नुकसान की जिम्मेदारी वो हाशिम के खानदान के अलावा किसी दूसरे पर नहीं डालेंगे। आम हालात में हाशिम इस बात पर मुश्तल होते, लेकिन एक रात हवालात से निकलने के लिए हर तरह के असर और रसूख इस्तेमाल करके नाकाम होने के बाद उनका जोश होश में तब्दील हो चुका था। जहां तक सालार और इमामा का ताल्लुक था, उनके लिए यह सब कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था। वो खदशात जिनका शिकार वो इस्लामाबाद में कयाम के दौरान थे, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे थे, और यह खास तौर पर इमामा के लिए मौजज़े से कम नहीं था। उसने तस्वुर भी नहीं किया था कि वो कभी इतनी आजादी के साथ रह सकेगी। सालार ने ठीक ही कहा था। चंद ही हफ्तों के बाद उसकी फैमिली का रवैया फिर पहले जैसा ही हो गया था, हत्ता कि तैयबा की तलखी भी खत्म हो गई थी और उसमें ज्यादा हाथ इमामा ही का था। वो फितरतन सुलहजू और फमाबदार थी, रही सही कसर उसके हालात ने पूरी कर दी थी। पीछे मेका होता तो शायद कोई बात बुरी लगने पर वो भी इसी तरह मूड ऑफ करती जिस तरह सिकंदर की दूसरी बहुएं कभी कभार करती थी, मगर पीछे उसके कोई भी नहीं था। और एहसानमंद होने के लिए इतना भी बहुत था कि वो उस शख्स की फैमिली थी जो उसे सर पर उठाए फिरता था। और इस तरह से उसकी फैमिली के साथ उसके हालात काफी बेहतर हो चुके थे। लेकिन अगले ही सीन में इमामा का भाई वसीम नमूदार होता है। सालार अपने ऑफिस में होता है जब कोई उसे आकर बताता है कि कोई वसीम हाशिम साहब मिलना चाह रहे हैं आपसे। अपने ऑफिस की कुर्सी में झूलता सालार कुछ देर के लिए साकित हो गया था। कहां से आए हैं? उसने एक लम्हे के लिए अपने कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट खंगाली थी और वहां सिर्फ एक वसीम हाशिम था। इस्लामाबाद से, कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं, रिसेप्शनिस्ट ने मजीद बताया। भेज दो। उसने इंटरकॉम रख दिया और खुद सीधा होकर बैठ गया। आज के दिन वो ऐसे किसी विजिट के लिए तैयार नहीं था। वसीम के वहां आने का मकसद क्या था? दोनों खानदानों के दरमियान होने वाले झगड़े को चंद हफ्ते तो गुजर ही चुके थे ना। वो चंद लम्हों तक सोचता रहा और फिर अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी वसीम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। एक लम्हे के लिए दोनों साकित हुए थे और फिर सालार ने हाथ बढ़ाया। वसीम ने भी हाथ बढ़ा दिया था और एक तवील अरसे के बाद उन दोनों के दरमियान होने वाली वो पहली मुलाकात थी। क्या लोगे, चाय या कॉफी? सालार ने बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए आया हूं, वसीम ने जवाबन कहा। और वो वैसे तो दोनों किसी जमाने में बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन इस वक्त उनको अपने दरमियान मौजूद तकल्लुफ की दीवार को खत्म करना बहुत मुश्किल लग रहा था।
सालार ने दोबारा कुछ पूछने के बजाय इंटरकॉम उठाकर चाय का ऑर्डर दे दिया। मामा कैसी है अब? उसकी रिसीवर रखते हुए वसीम ने पूछा। हाँ, शी इज फाइन, सालार ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। सालार, मैं उससे मिलना चाहता था। एड्रेस तो था मेरे पास तुम्हारे घर का, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूं, वसीम ने बेहद जताने वाले अंदाज में कहा। जाहिर है तुम्हें यह पता चल सकता है कि मैं कहां काम कर रहा हूं, तो होम एड्रेस जानना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? सालार ने बेहद मामूल के लहजे में उससे कहा। मैं मिलना चाहता हूं उससे, वसीम ने कहा। मुनासिब तो शायद ना लगे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा तुमसे कि किस लिए मिलना चाहते हो तुम? सालार ने जवाबन बड़े फ्रैंक अंदाज में कहा। ऐसी कोई वजह तो नहीं है मेरे पास, वसीम ने जवाबन कहा। उस दिन रेस्टोरेंट में जो चिट थी, हाँ, मुझे पता है कि वो तुम ही ने भेजी थी, मैं जानता हूं। सालार ने उसकी बात काट दी थी और वसीम एक लम्हे के लिए बोल नहीं सका और फिर उसने कहा, देखो तुमने और इमामा ने जो किया वो बहुत गलत था। वसीम चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोलने लगा। सालार ने उसकी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की थी और फिर वो कहने लगा, लेकिन देखो अब जो भी हुआ है वो हो चुका है, मैं अब इमामा से मिलना चाहता हूं। अच्छा, तो क्या तुम्हारी फैमिली को पता है? सालार ने पूछा। नहीं, उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। सालार उसका चेहरा देखता रहा। वो उसका सच और झूठ नहीं जान सकता था। उसकी नीयत क्या थी वो ये अंदाजा भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो और इमामा एक दूसरे के बहुत करीब थे, वो ये जरूर जानता था। और शायद यही वजह थी कि उस रात वसीम ने उसे इमामा के साथ देखकर उसे भाई और बाप के देखे जाने से पहले मुतनब्बा करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी सालार के लिए बहुत मुश्किल था कि उसे इमामा से मिलने की इजाजत दे देता। इस मेल जोल का पता चलने पर इमामा की फैमिली के लिए उसे नुकसान पहुंचाना तो बहुत आसान हो जाता। वो अगर उसके अपार्टमेंट तक पहुंच सकते थे तो वहां से इमामा को कहीं और ले जाना भी मुश्किल नहीं था। वो यकीन करना चाहता था कि वसीम किसी गलत इरादे से उसके पास नहीं आया, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं ले सकता था, स्पेशली इमामा के केस में तो बिल्कुल भी नहीं। देखो वसीम, मैं नहीं समझता कि अब इसका कोई फायदा है, उसने बिलाखिर बहुत साफ अल्फाज में उससे कहा। इमामा मेरे साथ बहुत खुश है, अपनी जिंदगी में सेटल्ड है और मैं नहीं चाहता कि वो अपसेट हो या फिर उसे कोई नुकसान पहुंचे। मैं ना तो उसको अपसेट करना चाहता हूँ, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बस कभी कभार उससे मिलना चाहता हूँ सालार, बस, और कुछ नहीं। वसीम ने उसकी बात काटते कुछ बेताबी से कहा। अच्छा, मैं इस पर सोचूंगा वसीम, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस्तेमाल करके कोई। और वसीम ने उसकी बात काट दी। मैं भी नहीं चाहता कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो इतने सालों में तुमसे पहले राब्ता करता। मैं जानता था वो तुमसे शादी करके घर से गई है, तुम इन्वॉल्व थे पूरे मामले में, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को कभी यह नहीं बताया। सालार एक लम्हे के लिए ठटका और फिर उसने कहा, वो इतना अरसा मेरे साथ नहीं थी। अरे नहीं होगी, लेकिन वो तुमसे शादी करके गई थी, ये मैं जानता था। उसका लहजा हतमी था और सालार उसे देखकर रह गया। उसके दोस्तों का सर्कल तकरीबन एक ही था और उसमें अगर किसी ने इमामा को उसकी शादी के हवाले से कुछ हकीकी इत्तलात वसीम को दे दी थी तो ये कोई इतनी हैरत अंगेज बात भी नहीं थी। अच्छा ठीक है वसीम, मैं सोचूंगा इस बारे में। सालार ने बहस करने के बजाय वही जुमला दोहराया और वसीम मायूस हो गया था। ठीक है सालार, मैं 2 दिन के लिए लाहौर हूं और ये मेरा कार्ड है, मैं उससे वाकई मिलना चाहता हूं। वसीम ने मजीद कुछ कहे बगैर जेब से कार्ड निकालकर टेबल पर उसके सामने रख दिया। जब सालार वापस घर आया तो इस रात वो खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा खामोश था और ये मामा ने नोटिस किया था, लेकिन उसे वजह समझ में नहीं आई थी।
उसने हमेशा की तरह ऑफिस में काम के प्रेशर को जिम्मेदार गिरताना था। वो खाने के बाद काम करने के लिए हमेशा की तरह स्टडी रूम में जाने के बजाय उसके पास लाउंज में सोफे पर आकर बैठ गया था। वो उस वक्त शायद टीवी देख रही थी और दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। फिर वो भी टीवी देखने लगा और 5 से 10 मिनट के बाद खामोशी के बाद इमामा ने बिलाखिर एक गहरा सांस लेकर उसे कहते सुना, इमामा, अगर तुम वादा करो कि तुम खामोशी से और तहम्मुल से मेरी बात सुनोगी, यानी आंसू बहाए बगैर, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। वो बेहद संजीदा था। क्या कहना है तुम्हें? वो कुछ हैरान थी। एक्चुअली वसीम तुमसे मिलना चाहता है, उसने बिला तमहीद कहा और वो हिल नहीं सकी। वसीम, मेरा भाई, इमामा ने बिलाखिर कहा और उसके लहजे में बेयकीनी थी। सालार ने सर हिलाया और फिर वो उसे अपनी और उसकी आज की मुलाकात की तफसीलात बताने लगा और इन तफसीलात के दौरान बरसात शुरू हो चुकी थी। सालार ने बेहद तहम्मुल का मुजाहिरा किया और तहम्मुल के अलावा वो और किस चीज का मुजाहिरा कर सकता था भला। तो तुमने क्यों उसे यहाँ नहीं आने दिया? तुम उसे साथ लेकर आते। उसने हिचकियों और सिसकियों के साथ रोते हुए गुफ्तगू के दरमियान में ही उसकी बात काटी। मुझे पता था वसीम मुझे माफ कर देगा, वो भी मुझे इतना ही मिस करता होगा जितना मैं उसे करती हूँ। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो। सालार ने उसकी बात काटी। इमामा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता वो क्यों मिलना चाहता है तुमसे, लेकिन उसके साथ तुम्हारे मिलने के बड़े नुकसानदेह नताइज हो सकते हैं। सालार ने उसके आंसू से मुतासिर हुए बगैर कहा था और वो वसीम के हवाले से वाकई कुछ खदशात का शिकार तो था। अरे कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छा है। तुम उससे फोन करके अभी बुलवा लो प्लीज। बहुत ही बेसब्री हो भाई तुम तो। अच्छा, मैं उसे कल बुलवाऊंगा, लेकिन वो अगर कभी अकेले यहां आना चाहे या तुम्हें कहीं बुलाए तो मेरी बात याद रखो, तुम नहीं जाओगी। सालार ने इसकी बात काटते हुए कहा, देखो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ना वो यहां अकेला आएगा और ना ही तुम उसके फोन करने पर कहीं जाओगी। सालार ने बड़ी सख्ती से उसे ताकीद की। हाँ ठीक है, मैं उसके बुलाने पर तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके यहां आने पर क्यों एतराज है तुम्हें? उसने एहतजाज किया। वो मेरे घर पर होते हुए आए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो अकेला यहां ना आए। वो तो खैर मैं नीचे सिक्योरिटी वाले को वैसे भी बता दूंगा। कम ऑन सालार, वो मेरा भाई है। इमामा को बेइज्जती महसूस हुई। जानता हूं, इसलिए तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूं। मैं तुम्हारे हवाले से उस पर या किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता। इमामा, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, समझो तुम। लेकिन तो मुझे बस ये बताओ तुम्हें उससे मिलना है या नहीं। अगर तुम्हें बहस ही करनी है ना इस इशू पर, तो बेहतर है वसीम आए ना, समझी? सालार ने उसे जुमला मुकम्मल करने ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, पक्का मैं उसे अकेले नहीं बुलाऊंगी यहाँ, प्रॉमिस। उसने आंखें रगड़ते फौरन से पेशतर घुटने टेके थे। अच्छा, मुझे उससे फोन पर बात करनी है। सालार ने कुछ कहने के बजाय वसीम का विजिटिंग कार्ड लाकर उसे दे दिया और वो खुद स्टडी रूम में चला गया। चंद बार बेल होने पर वसीम ने फोन उठाया था और उसकी आवाज सुनने पर इमामा के हलक में आंसू का फंदा लगा था। हेलो, मैं इमामा हूं। वसीम दूसरी तरफ कुछ देर बोल नहीं सका और फिर जब बोलने काबिल हुआ तब तक उसकी आवाज भी भर्राने लगी थी। वो 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ बात करते रहे, बेहंगम, बेरब्त, बेमकसद, खामोशी के लंबे वक्फों वाली गुफ्तगू। लेकिन इस गुफ्तगू में कोई गिले शिकवे नहीं हुए थे, कोई मुलामत मजम्मत नहीं हुई थी। वक्त अब इतना आगे गुजर चुका था कि यह सब कहना बेकार था। वसीम शादी कर चुका था और उसके 3 बच्चे थे माशाल्लाह।
فیملی بھی اور بھی بہت سے افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اضافے کی تفصیلات سنتی رہی۔ سالار 2 گھنٹے کے بعد اسٹڈی سے نکلا تھا اور اس وقت بھی لاؤنج میں فون کان سے لگائے سرخ آنکھوں اور ناک کے ساتھ فون پر وسیم سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ روم میں گیا تھا اور اسے یقین تھا امامہ نے اسے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو رہا تھا یا غلط۔ وہ امامہ کا کوئی دوسرا بھائی ہوتا تو وہ کبھی امامہ سے اس کا رابطہ نہ کرواتا، لیکن وسیم کے حوالے سے وہ تحفظات رکھنے کے باوجود کسی حد تک کچھ نرم گوشہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر اس کی فیملی کا ایک فرد بھی اس کے ساتھ کچھ رابطہ رکھتا تو وہ جانتا تھا کہ امامہ ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس کرے گی۔ اپنے پیچھے اپنی فیملی کی عدم موجودگی کا جو احساس کمتری وہ لیے ہوئے تھی، وہ اتنے مہینوں کے بعد کم از کم سالار سے ڈھکا چھپا تو نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ہوا سین ختم۔ اگلے سین میں وسیم اپنی بہن امامہ سے ملنے آ رہا تھا۔ وسیم اگلے دن 2 بجے آیا تھا اور 2 بجے تک امامہ کو گھر میں کسی مرد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی فیملی کی باتوں میں مصروف تھی، اس تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ جو اسے رات کو وسیم سے ملی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے ملازمہ کے ساتھ اتنے جوش و جذبے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا اور وہ حیران تھا۔ حیران کی اس کیفیت کو اتنے مؤثر طریقے سے بیان شاید نہ کر پاتی۔ وسیم کا استقبال اس نے سالار سے بھی پہلے دروازے پر کیا تھا۔ بہن اور بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہوا تھا جس میں سالار نے دونوں سے تسلی کے چند الفاظ کہہ کر کچھ کردار تو ادا کیا ہی تھا۔ اس کے بعد 6:30 بجے وسیم کی موجودگی تک وہ ایک خاموش تماشائی کا رول ادا کرتا رہا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود ضرور تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ امامہ کو تو بھائی کے علاوہ کوئی اور نظر آ ہی نہیں رہا تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کا ہوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹیبل پر موجود ہر ڈش اپنے ہاتھوں سے وسیم کو کھلائے۔ اتنے مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ امامہ نے کھانے کی ٹیبل پر اسے کچھ سرو نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن یہ بھی پہلا موقع تھا کہ وہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی وسیم اور اس کے درمیان صرف چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ پھر وہ اور امامہ آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے اور سین ہوا ختم۔ اور اگلے 3 دن تک 3 دن مزید امامہ وسیم 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 کر کے سب کو پاگل کر چکی تھی۔ آخر کار تیسرے دن جب ڈنر پہ بالآخر سالار کی قوت برداشت جواب دے گی تو وہ کہنے لگا، امامہ یہ وسیم نامہ بند ہو سکتا ہے اب؟ وہ 3 دنوں سے مسلسل ناشتہ، ڈنر اور رات سونے سے پہلے صرف وسیم کی باتیں بار بار سن رہا تھا اور امامہ بری طرح سے وسیم پر فدا تھی۔ یہ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ وسیم سے ملنے کے بعد خوش ہوگی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشی سے انتہا کو پہنچ چکی کہ خود اسے مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی تمہیں پرواہ کرنی چاہیے، اور سالار نے اسے انڈائریکٹ انداز میں کہا تھا۔ اچھا تمہیں میرا وسیم کے بارے میں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا اب؟ اس نے یکدم جیسے کوئی اندازہ لگایا اور اس کے لہجے میں ایسی بے یقینی تھی کہ وہ ہاں نہیں کر سکا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے برا لگتا ہے؟ ویسے ہی کہہ رہا ہوں تمہیں۔ وہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، وہ تو تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ یکدم مطمئن ہوئی اور سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکے کہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے نہیں، کبھی تھا۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ بتاتا تھا وہ۔ سالار کھانا کھاتے رکا۔ میرے بارے میں کیا بتاتا تھا؟ سب کچھ، اسی روانی سے بولی۔ سالار کے پیٹ میں گریں پڑی۔ سب کچھ کیا؟ مطلب جو کچھ بھی تم کرتے تھے، اور اب سالار کی بھوک بھی اڑی۔
مثلاً کیا کرتا تھا میں؟ وہ پتہ نہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا. وہ سوچ میں پڑی. وہی کہ جیسے تم جس سے ڈرگز لیتے تھے ان کے بارے میں, اور جب تم لاہور میں اپنے کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا گئے تھے تو تب بھی. وہ بات مکمل نہیں کر سکی اور پانی پیتے ہوئے سالار حیران رہ گیا. تمہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ میں... سالار خود بھی اپنا سوال پورا نہیں دہرا سکا. ہاں, جب بھی جاتے تھے تو وہ بتاتا تھا مجھے. سالار کے منہ سے بے اختیار وسیم کے زیر لب گالی نکلی تھی اور امامہ نے اس کے ہونٹوں کی حرکت کو پڑھا تھا اور وہ بری طرح اپسٹ ہوئی. ارے تم اس سے گالی کیوں دے رہے ہو؟ اس نے جیسے شوق ٹو کر سالار سے کہا. ہاں, وہ سامنے ہوتا نا تو میں اس کی 2-4 ہڈیاں بھی توڑ دیتا. وہ اپنی بہن سے یہ باتیں جا کر کرتا تھا اور میری باتیں I can't imagine. وہ واقعی بری طرح خفا ہوا تھا. سب کچھ کی 2 جھلکیوں نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے. دیکھو تو میرے بھائی کو اب دوبارہ گالی مت دینا, سمجھے؟ امامہ کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا. وہ کھانے کے برتن سمیٹنے لگی اور سالار جواباً کچھ کہنے کے بجائے بے حد خفگی سے کھانے کی میز سے اٹھ گیا. وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بیڈ روم میں سونے کے لیے آئی تھی اور اس وقت معمول کے مطابق اپنی ای میلز چیک کرنے میں مصروف تھا. وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر کمبل خود پر کھینچتے ہوئے لیٹ گئی. سالار نے ای میل چیک کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا. اسے اسی رد عمل کی توقع تھی. وہ روز سونے سے پہلے کوئی کتاب یا ناول پڑھتی تھی اور کتاب پڑھنے کے دوران اس سے باتیں بھی کرتی تھی. یہ خاموشی اس دن ہوتی تھی جس دن وہ اس سے خفا ہوتی تھی. اس نے اپنا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بھی آف کر لیا تھا. امامہ, میں نے اب وسیم کو کچھ ایسا بھی نہیں کہا کہ تم ایسے منہ پھلا کے ناراض ہو کے مجھ سے بیٹھ جاؤ. سالار نے مفاہمت کی کوششوں کا آغاز کیا. اسی طرح کروٹ دوسری طرف لیے بے حس و حرکت لیٹی رہی. امامہ تم سے بات کر رہا ہوں میں. سالار نے کمبل کھینچا تھا. اچھا تو تم اپنے چھوٹے بھائی عمار کو وہی گالی دے کر دکھاؤ ذرا مجھے. اس کے تیسری بار کمبل کھینچنے پر وہ بے حد خفگی سے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی. سالار نے بلا توقف وہی گالی عمار کو دی اور چند لمحوں کے لیے ماما کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے. اگر دنیا میں ڈھٹائی کی کوئی معراج تھی تو وہ تھا. میں پاپا کو بتاؤں گی. اچھا, امامہ نے بلا کر سرخ چہرے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا. تو ٹھیک ہے نا, میں بھی انہیں یہی بتا دوں گا کہ امامہ نے مجھ سے کہا تھا کہ عمار کو گالی دو. وہ ویسے اطمینان سے بولا تھا. ویسے تم اتنا جو چڑ رہی ہو نا مجھ سے, میں اس سے بھی زیادہ بری گالیاں تمہارے بھائی کے منہ پر دے چکا ہوں اور اس نے کبھی تو مائنڈ نہیں کیا. اور اگر تم چاہو تو اگلی بار جب وہ یہاں آئے تو میں تمہیں دکھا بھی دوں گا کہ میں کیسے اس کی عزت افزائی کرتا ہوں. جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ کر بیٹھ گئی. تم وسیم کو یہاں میرے سامنے گالیاں دو گے؟ اسے بے حد رنج ہوا تھا. جو کچھ اس نے کیا ہے نا, میری جگہ کوئی بھی ہوتا نا اسے گالیاں ہی دیتا اور اس سے زیادہ بری دیتا. سالار نے لگی لپٹی کے بغیر کہا. لیکن چلو ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, تمہارے سامنے نہیں دینی چاہیے تھی. وہ اس پر پھر اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی. اور سالار کا یہ رویہ عجیب سا دیکھ کر اسے سکندر کی کچھ باتیں یاد آ گئیں. واقعی سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے, ان کی یہ اولاد سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی. ایک دفعہ سکندر نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے یا نہیں, تو اس پہ امامہ نے کہا تھا, پاپا وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے, وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے, میری تو کوئی بات ہی نہیں ٹالتا. اس نے ایک بار سکندر کے پوچھنے پر کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا کے جواب میں سالار کی تعریف کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا, ماما یہ جو تمہارا شوہر ہے نا, یہ دنیا میں اللہ نے صرف ایک ہی پیس پیدا کیا تھا. 30 سال میں نے باپ کے طور پر جس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں. اب باقی کی زندگی تمہیں گزارنی ہے اس کے ساتھ. یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے اور تمہیں کبھی پتا نہیں چل سکتا. اس نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ کرتا ہی کرتا ہے.
چاہے ساری دنیا ختم ہو جائے اسے سمجھا سمجھا کر. اور کبھی بھی اس خوش فہمی میں تو مت رہنا کہ یہ تمہاری بات مان کر اپنی مرضی نہیں کرے گا. سالار سر جھکائے مسکراتا وہ باپ کی باتیں سن رہا تھا اور وہ کچھ الجھی نظروں سے باری باری اسے اور سکندر کو دیکھ رہی تھی. آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ سالار کیا چیز ہے. یہ پانی میں آگ لگانے والی گفتگو کا ماہر ہے. سالار نے کسی ایک بات کے جواب میں بھی کچھ نہیں کہا تھا اور سکندر کے پاس سے واپسی کے بعد امامہ نے سالار سے کہا یار تمہارا امپریشن تو بہت خراب ہے پاپا پر تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی. کیسی وضاحت؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, تمہیں ان کی باتیں غور سے سننی چاہیے تھی. وہ تب بھی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی اور وہ اب بھی اس کا منہ دیکھ رہی تھی. اور ایک بار پھر سے اس نے کہا I am sorry. واقعی سالار, ویسے دیکھنے میں تو تم بالکل شرمندہ نہیں لگ رہے. اس نے اسے شرمندہ کرنے کی ایک آخری کوشش کی. وہ تو میں نہیں ہوں, لیکن چونکہ تمہارا میرا سوری کہنا اچھا لگتا ہے نا تمہیں, اس لیے I am sorry, I am sorry, I am sorry. اس نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور امامہ نے جواب دینے کے بجائے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا پورا گلاس پیا اور دوبارہ کمبل کھینچ کر لیٹ گئی. امامہ پانی اور لا دوں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور امامہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور ساتھ ہی ہوا سین ختم. وہ نیند میں سیل فون کی آواز پر ہڑبڑائی تھی اور وہ سالار کا سیل فون تھا. ہیلو. سالار نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر کال ریسیو کی اور امامہ نے دوبارہ آنکھیں کھولی. ہاں بات کر رہا ہوں سالار, اس نے سالار کو کہتے سنا. پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ یکدم بستر سے نکل گیا تھا اور امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیند تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی. وہ لائٹ آن کیے بغیر اندھیرے میں ہی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں چلا گیا تھا. وہ کچھ حیران ہوئی تھی کہ وہ کس کا فون ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ رات کی اس پہر یوں اٹھ کر کمرے سے گیا تھا. آنکھیں بند کیے وہ کچھ دیر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی, لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو وہ کچھ بے چین اٹھ کر کمرے سے لاؤنج میں آئی. وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا اور اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ فون پر بات کرتے کرتے رکا. امامہ ایک جینز اور شرٹ پیک کر دو میری, مجھے ابھی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے. ارے کیوں, خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشان ہوئی تھی. ایکچولی اسکول میں آگ لگ گئی ہے. اس کی نیند پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی. سالار اب دوبارہ فون پر بات کر رہا تھا اور بے حد تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آ کر اس نے اس کا بیگ تیار کیا اور وہ تب تک کمرے میں واپس آ چکا تھا. لیکن آگ کیسے لگی یہ تو وہاں جا کر ہی مجھے پتا چلے گا. وہ بے حد عجلت میں اپنے لیے نکالے ہوئے کپڑے لیتا واش روم میں آ گیا اور وہ بیٹھی رہی اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتی تھی. اور اس کے بعد 10 منٹ میں وہ تیار ہو کے نکل گیا, لیکن وہ دوبارہ بستر میں نہیں جا سکی. اس نے باقی کی ساری رات اسی پریشانی میں دعائیں کرتے ہوئے کاٹی تھی. سالار سے بالآخر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی اور وہ آواز سے اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ ماما نے اس سے زیادہ دیر بات کرنے کے بجائے سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا, لیکن وہ خود ساری رات نہیں سو سکی. اور پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ وہ صرف سالار کا اسکول نہیں تھا, وہ پورا پروجیکٹ تھا جو کہ ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا. اس پروجیکٹ کو یکدم اس طرح کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو اسے بار بار پریشان کر رہا تھا. وہ اگلے دن رات کو گھر پہنچا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ دوسرا کوئی تاثر نہیں تھا. وہ اگر کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی تو مایوس ہوئی تھی. وہ نارمل تھا, اسے جیسے حوصلہ ہوا تھا. بلڈنگ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے. جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے وہ کچھ ایگزامن کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. شاید بلڈنگ گرا کر دوبارہ بنانی پڑے. کھانے کی ٹیبل پر اس کے پوچھنے پر اس نے ماما کو بتایا. بہت نقصان ہوا ہوگا. یہ ہمکانہ سوال تھا, لیکن امامہ حواس پاختہ تھی. ہاں, جواب مختصر تھا.
स्कूल बंद हो गया? ये कोई रहमखाना सवाल था। नहीं, गांव के चंद घर फौरी तौर पर खाली करवाए और किराए पर लेकर स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को शिफ्ट किया है वहां पर। लकीली अभी कुछ दिनों में समर ब्रेक आ जाएगी तो बच्चों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वह खाना खाते हुए बता रहा था। और पुलिस ने क्या कहा? इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा बस। तो आपके पास इस सब के लिए फंड्स कहां से आएंगे? हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है, वहां से रकम निकलवाऊंगा, इस्लामाबाद का प्लॉट बेच दूंगा, फौरी तौर पर थोड़ा बहुत कर ही लूंगा, इतना कि स्कूल की बिल्डिंग दोबारा खड़ी हो जाए। प्लॉट्स क्यों? वो बुरी तरह बिकी थी, लेकिन इमामा ने ये नोटिस नहीं किया कि वो प्लॉट्स नहीं प्लॉट कह रहा था। उससे फौरी तौर पर रकम मिल जाएगी मुझे, बाद में ले लूंगा ना, अभी तो फौरी तौर पर मैं उसे यूज करना चाहता हूं। ऐसा करो, तुम वो हक मेहर की रकम ले लो, 8-10 लाख के करीब वेडिंग पर मिलने वाली गिफ्ट की रकम भी होगी और इतने मेरे अकाउंट में पहले से भी होंगे, 50-60 लाख तो ये हो ही जाएंगे। और सालार ने उसकी बात काटी। अरे क्या हो गया, मैं ये कभी नहीं करूंगा। अरे कर्ज ले लो ना, मुझसे बाद में दे देना। सुना नहीं तुमने? नहीं, मेरे पास बेकार ही पड़े हैं सालार, तुम्हारे काम आ जाएंगे। उसने फिर मामा की बात काटी। I said no, that means no. उसने इस पर कुछ तुर्शी से कहा था। मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे में कोई फर्क है क्या सालार? हाँ है, उसने उसी अंदाज में कहा था। वो हक मेहर और शादी पर गिफ्ट में मिलने वाली रकम है, मैं कैसे ले लूं तुमसे? मैं बेशर्म हो सकता हूं, बेगैरत नहीं हो सकता। देखो अब तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। और सालार ने उसकी बात काटी। कौन जज्बाती हो रहा है? कम से कम मैं तो नहीं हो रहा। कम ऑन यार, रहने दो ना प्लीज। और वो उसे देख कर रहेगी। सालार, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रही, मैं तुम्हें कर्ज दे रही हूं। थैंक यू वेरी मच बट आई डोंट नीड इट। मुझे कर्ज लेना होगा तो बड़े दोस्त हैं मेरे। अच्छा, दोस्तों से कर्ज ले लोगे, बीवी से नहीं? हाँ नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सालार। इमोशनली करो ना, फाइनेंशियली नहीं चाहिए मुझे। और उसे देखती रहेगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से कायल करे। और अगर मैं ये रकम डोनेट करना चाहूं तो उसे बिलाखिर ख्याल आ गया, जरूर करो, इस मुल्क में बहुत सी चैरिटीज हैं, तुम्हारा पैसा है, चाहे आग लगा दो, लेकिन मैं या मेरा इदारा नहीं लेगा। उसने साफ साफ लफ्जों में और हतमी अंदाज में कहा। तो मुझे कभी कुछ डोनेट करने नहीं दोगे? जरूर करना, लेकिन फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है मामा। और वो टेबल से उठ गया। वो बेहद अपसेट उसे जाते देख रही थी। उसके लिए 2 प्लॉट, उसके घर की पहली 2 ईंटें थी और वो पहली 2 ईंटें इसी तरह जाने वाली थी। ये चीज उसके लिए तकलीफ दे थी। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे वसीम दोबारा इमामा से मिलने के लिए आया होता है और वो वजाहतें दे रहा होता है कि इमामा देखो, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है। उसके सामने बैठा वसीम बड़ी संजीदगी से उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सब अब्बू कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने भी ऐसा कुछ ना किया हो, मैंने घर में ऐसा कुछ नहीं सुना। वसीम ने हाशिम मुबीन का भी दिफा करने की कोशिश की थी। इमामा कायल नहीं हुए, सालार के सामने अपनी फैमिली का दिफा करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन वसीम के सामने नहीं। उसे यकीन था कि ये जो आग लगी है स्कूल में, ये जो कुछ भी हुआ है, उसमें उसके बाप का ही हाथ था। ठीक है वसीम, लेकिन अब्बू से कहना ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। सालार को क्या नुकसान होगा या मुझे क्या नुकसान होगा? एक स्कूल ही जला है ना, फिर बन जाएगा। उनसे कहना वो कुछ भी कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। वसीम उसका चेहरा देखते उसकी बातें सुनता रहा और फिर उसने इमामा से मदम अंदाज में कहा, मैं अब्बू से ये सब नहीं कह सकता। मैं बहुत बुज़दिल हूं, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं। और चंद लम्हों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। जब से वो दोबारा मिलने शुरू हुए थे, आज पहली बार वो ढके छुपे लफ्जों में से सराह रहा था या फिर एतराफ कर रहा था।
تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا. میں بہت دفعہ شش و پنج کا بھی شکار ہوا اور شک و شبہ کا بھی. بہت دفعہ دل چاہتا تھا زندگی کے اس غبار کو میں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں جس نے میری بینائی دھندلائی ہوئی ہے, لیکن میں بہت تمہاری طرح سب کو چھوڑ چھاڑ کر میں نہیں جا سکتا. تو اب آ جاؤ نا. ماما کو خود احساس نہیں ہوا کہ اس نے بات اسے کیوں کہی اور کہنی چاہیے بھی تھی یا نہیں. وسیم نے اس سے نظریں نہیں ملائی اور پھر سر ہلاتے ہوئے کہا, اب اور بھی زیادہ مشکل ہے. جب اکیلا تھا تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکا, اب تو بیوی اور بچے بھی ہیں. لیکن ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں, میں اور سالار. کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں, تمہاری فیملی کو. تم ایک بار پھر سے کوشش تو کرو. امامہ بھول گئی اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا اور وہ کیا ڈسکس کرنے بیٹھ گئی تھی. نہیں امامہ, انسان بہت خود غرض اور بے شرم ہوتا ہے. جو ضرورت ہوتی ہے نا, یہ صحیح اور غلط سب کی تمیز ختم کر دیتی ہے. کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلی پرائیورٹی بنا سکتا, مگر مذہب پہلی پرائیورٹی نہیں ہے میری. وسیم نے گہرا سانس لیا تھا جیسے کوئی رنج تھا. میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے. تمہاری قربانی بہت بڑی ہے, لیکن تم جانتے بوجھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے. اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پر لے جاؤ گے کیونکہ تم میں صرف جرت نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ دینے کی. ہاں, وہ اپنے بھائی کو چیلنج کر رہی تھی اور وہ یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا یوں جیسے بے قرار تھا. تو مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہوں ماما, پلیز. آزمائش سے بچانا چاہتی ہوں. آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے وسیم. اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی. میں صرف اسی لیے تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا. پلیز مت کرو ایسی باتیں. اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم. اور پھر ہوا وہی, وسیم نے امامہ سے کنارہ کر لیا. امامہ اسے بہت ٹائم تک کالز کرتی رہی لیکن اس کی کالز کا جواب نہیں دے رہا تھا. آخرکار امامہ نے رات کھانے پر سالار سے کہا, وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا. سالار کو وہ بہت پریشان لگی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو. سالار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا, نہیں مجھے لگتا ہے وہ ناراض ہے. اس پر سالار چونکا تھا. ناراض کیوں ہوگا بھلا؟ امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی گفتگو سنا دی اور سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا. تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے وہ, بزنس کر رہا ہے, بیوی بچوں والا ہے. اسے اچھی طرح پتا ہے اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا صحیح ہے. تم لوگوں کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے. تم مذہب کو ڈسکس کیے بغیر ملو. سالار نے اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا. بات اس نے شروع کی تھی, وہ نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی. ماما نے جیسے اپنا دفاع کیا اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا تو بہتر ہے اب تم انتظار کرو سکون سے. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ کر لے گا تمہیں کال. سالار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا. امامہ اسی طرح بیٹھی رہی. اب کیا ہوا؟ سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی. میری خواہش ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے, اس گمراہی کی دلدل سے نکل آئے وہ. سالار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا اور پھر بڑی سنجیدگی سے اسے کہا, دیکھو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی زندگی ہے, اس کا فیصلہ ہے. تم اپنی خواہش اس پر امپوز نہیں کر سکتی. نہیں, امپوز تو میں کر بھی نہیں رہی. وہ پلیٹ میں چمچ بے مقصد ہلاتے ہوئے دل گرفتہ ہوئی تھی. کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. سالار نے اس کی دل گرفتی محسوس کی اور پھر جیسے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی. زندگی میں جادو نہیں چلتا, عقل چلتی ہے یا قسمت.
اس کی عقل کام کرے گی اور قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے گا، ورنہ میں یا تم کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اور دیکھو، تم دوبارہ کبھی اس مسئلے پر خود بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور وسیم کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا اور امامہ اسی طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں زندگی میں اچانک اتنی بے سکونی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ فیری ٹیل جو چند ماہ پہلے سالار کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر ٹکنے نہیں دیتی تھی، اب وہ پریوں کی کہانی کیوں نہیں رہی تھی؟ اس میں پریشانیوں کا جنگل کیسے ہو گیا تھا؟ یا شاید یہ اس کے ستارے تھے جو ایک بار پھر گردش میں آئے ہوئے تھے؟ اور ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ اسکول کی بلڈنگ کے سٹرکچر کو واقعی بہت نقصان پہنچا تھا اور یہ سالار کے لیے حالیہ زندگی کا پہلا بڑا ذاتی مالیاتی نقصان تھا۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ راکھ ہو جانے کا مطلب اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا تھا، اور اس پر سب سے بدترین چیز یہ تھی کہ سارے ایشو میں اس کے سسرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں سے کسی کو شبہ نہیں تھا، لیکن اسے ثابت کرنا مشکل تو نہیں لیکن تقریباً ناممکن تھا۔ گاؤں کا کوئی فرد ملوث ہوتا تو پولیس ابتدائی تفتیش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پکڑ لیتی، مگر اس آتش زدگی میں وہاں کے کسی شخص کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ اور جتنے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکلز کے استعمال سے عمارت کے مختلف حصوں میں آگ لگائی گئی تھی، وہ کسی عام چور اچکے کا کام تھا ہی نہیں۔ اگر مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا تھا، اور اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا مگر منہ کے بل گرا نہیں تھا۔ اب وہ دوسرے ویکنڈ پہ دوبارہ اسلام آباد گیا تھا اور وہاں پہ اس کی اپنی اماں سے کافی بحث ہو رہی تھی، جب آخر کار طیبہ نے یہ کہہ ہی دیا، سالار بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لڑکی تمہارے لیے کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ جب سے وہ آئی ہے تمہاری زندگی میں ایک کے بعد ایک حادثات ہو رہے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ دیکھو تمہیں شادی کا شوق تھا، وہ تم نے پورا کر لیا، اب چھوڑ دو اسے۔ ماما آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ سالار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ ارے بیٹا تمہیں نظر کیوں نہیں آتا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا ماما۔ اس نے پھر ماں کی بات کاٹی۔ تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے تمہارا دشمن ماما کی فیملی کے سوا؟ بتاؤ۔ طیبہ برہم ہو گئی تھی۔ ان سب میں ماما کا کیا قصور ہے اماں؟ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟ نہیں آتی اور نہ ہی آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی یہی کہوں گا، میں امامہ کو ڈیورس نہیں کروں گا، کم از کم اس وجہ سے تو نہیں کہ اس کی فیملی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں، اس ایشو پر مجھے نہ آج نہ ہی دوبارہ بات کرنی ہے۔ اور پھر طیبہ کچھ بول نہیں سکی تھی، وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جو سکندر کی زبانی وہ پہلے سے سن چکی تھی، لیکن انہیں خوش فہمی تھی کہ وہ اس بار کسی نہ کسی طرح اس کو اس بات پر تیار کر سکیں جس کے بارے میں سکندر کو کوئی امید نہیں تھی۔ سکندر اس وقت وہاں نہیں تھے، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہاں بیٹھنے کے بعد واپس بیڈ روم میں آیا تو امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے گاؤں لے کر نہیں گیا تھا، لیکن اسلام آباد میں ویکنڈ کے بعد اگلے 2 دن میں ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا جب اسے عجیب سا احساس ہوا، اور جس چینل پر تھی وہاں مسلسل اشتہار رہے تھے اور وہ صوفے پر بیٹھی انہیں بے حد یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عام طور پر مسلسل چینل سرفنگ میں مصروف رہتی تھی، اشتہارات کو دیکھنا بے حد حیران کن تھا۔
سالار نے وقتاً فوقتاً 2-3 بار اسے اور ٹی وی کو دیکھا. اس نے 10 منٹ کے دوران اسے ایک بار بھی چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا، اور جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا جس میں سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا. امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی. سالار نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ٹی وی آف کر دیا. تم نے میری اور ممی کی باتیں سنی ہیں کیا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی. وہ جن یا جادوگر نہیں تھا، شیطان تھا، اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر ضرور تھا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا بیکار تھا، اور اس نے گردن سیدھی کر لی. ہاں، کچن میں چائے بنانے گئی تھی اور پھر تم اور ممی لاؤنج میں باتیں کر رہے تھے. میں نے کچن میں سنا سب کچھ. اس نے سر جھکائے کہا. وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی. آخری چیز جو وہ تصور کر سکتی تھی وہ وہی تھی کہ کوئی سالار سے اسے چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا تھا، اور وہ بھی اتنے صاف الفاظ میں، اتنے ہتک امیز انداز میں. تم جب یہاں آتے ہو وہ یہ سب کچھ کہتی ہیں نا تم سے. ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سالار سے پوچھا جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا. نہیں، ہر بار نہیں کہتی، کبھی کبھی بس وہ اوور ری ایکٹ کر جاتی ہیں. اس نے ہموار لہجے میں کہا. میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی سالار، اس نے یکدم کہا. لیکن میں تو آؤں گا، اور میرے ساتھ میری بیگم کو بھی آنا پڑے گا. الفاظ سیدھے تھے مگر لہجہ نہیں. اس نے سالار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی. تم اپنی ممی کی سائیڈ لے رہے ہو نا؟ ہاں، جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائیڈ لی تھی. سمجھ آئی؟ اس کے جواب پر چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکی. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا تھا اور پھر سالار نے کہا. زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی. کم از کم یہ ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. اور پھر خاموش ہو گئی. اب تو کچھ بول دو. کیا بولوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو نا تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا. وہ بے حد سنجیدہ تھا. مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گی میرے خلاف. دیکھو، سمجھو اس بات کو. تم میری بیوی ہو امامہ، اور وہ میری ماں ہیں. میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں، انہیں نہیں کہہ سکتا. وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں. جب تم ماں بنو گی نا تو تم بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگو گی. انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا ہے اور میں نے اگنور کر دیا ہے. جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لوگی تو یہ حماقت ہوگی. اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سن رہی تھی. جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا. میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. جب سے شادی ہوئی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے. تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے. مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی نا تمہارے لیے. ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں. سالار نے اس کی بات کاٹ دی. شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے. اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈشپ کرتے ہیں، شادی نہیں. ہم دونوں کا پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک ساتھ ہی ہے. اگر تم کو لگتا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پرائز بانڈ نکلے گا، پھر مجھے کوئی بونس ملے گا، اور پھر میری پروموشن ہوگی، اور پھر میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی خوشی سے یہ بتاؤں گا کہ یہ میرڈ لائف میرے لیے بڑی لکی ہے، تو سوری، مجھے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو سکتا ہے. یہ غیر متوقع نہیں تھا میرے لیے. میں تمہارے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں، کتنا مخلص ہوں وہ وقت ہی بتا سکتا ہے. اس لیے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو.
یہ چائے تو ٹھنڈی ہوگی, اب جاؤ دوبارہ سے چائے بنا کر لاؤ اور ایک میرے لیے بھی لانا. اٹھو شاباش. اس کا چہرہ دیکھتی رہی, کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امٹنے لگی تھی. اللہ تعالی انسان کو زندگی میں کہاں کہاں سے تحفظ دیتا ہے, کہاں کہاں سے دیواریں لا کر کھڑا کر دیتا ہے انسان کے گرد. وہ ڈاکٹر سبتے علی کے سائے میں رہی تھی تو اسے یقین تھا کہ اس سے زیادہ عزت تحفظ کوئی اسے نہیں دے سکتا. کم از کم شادی جیسے رشتے سے وہ ذمہ داری کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھی ہوئی تھی, اور اب اگر وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو تحفظ کے نئے مفہوم سے آگاہ ہو رہی تھی. اور امامہ کو روتے ہوئے دیکھ کے سالار نے اس سے کہا کہ ان آنسوں کی ضرورت نہیں ہے امامہ, اور سر ہلاتے ہوئے اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹھ گئی. واقعی میں ان کی ضرورت نہیں تھی. سالار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تھا یہ ماما نہیں جانتی, لیکن سکول کی تعمیر دوبارہ کیسے شروع ہوگی تھی یہ بھی اسے نہیں پتا تھا. لیکن سکول دوبارہ بن رہا تھا. سالار پہلے سے زیادہ مصروف تھا اور اس کی زندگی میں آنے والا ایک طوفان کسی تباہی کے بغیر گزر گیا تھا. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم. اگلے سین میں امامہ کچھ سٹوپڈ حرکتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ سالار کو ایک پامسٹ کے پاس لے کے جانا چاہتی تھی, اس کا ہاتھ دکھانے کے لیے اور جاننے کے لیے کہ فیوچر میں کیا ہے. تبھی سالار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن مجھے تو ہے, وہ اصرار کر رہی تھی. ارے بابا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, اس نے بچوں کی طرح سے بہلایا. کوئی بات نہیں, تو پھر دکھانے میں کیا حرج ہے, اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. اچھا یہ بتاؤ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہی کہ اپنے مستقبل کے بارے میں نا, تو مجھ سے ہی پوچھ لو نا یار. سالار اسے اس پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا جو اس 5 اسٹار ہوٹل کے لابی میں تھا, جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے, اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتا نہیں وہ پامسٹ کہاں سے یاد آ گیا تھا. ویری فنی, اس نے مذاق اڑایا. اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتا نہیں, میرے کا کیسے ہوگا؟ کیوں بھائی, تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر اسے جتایا تھا. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں پامسٹ کے پاس چلتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں. ہاں, اس کا اصرار بڑا تھا. دیکھو ہمارا آج ٹھیک ہے, بس کافی ہے. تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ابھی رضامند نہیں ہو رہا تھا. مجھے ہے نا کل کا مسئلہ, کچھ جھلا کر بولی تھی. اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی فرمائش پر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا. کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو. تمہیں پتا ہے میری کولیگز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا, اور بھابھی کی بھی کتنی کزنز آتی تھی, اس کے بارے میں بھی وہ اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی. بھابھی آئی تھی ان کے پاس؟ اس نے چونک کر پوچھا. نہیں, وہ اٹکی. تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا, مجھے تو ہے, اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی. کب جاؤ گی؟ ابھی. وہ بے اختیار ہنسا اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے. پامسٹ کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے, اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا, لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے, تم دکھا لو ہاتھ. تو کیا تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس کے ساتھ لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا. بالکل بھی نہیں, سالار نے دو ٹک انداز میں کہا. چلو کوئی بات نہیں, خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے, تو جو کچھ میرے بارے میں بتایا جائے گا پامسٹ کی طرف سے وہ تمہارے بارے میں بھی ہوگا. کیا سمجھے؟ امامہ اب اسے چھیڑ رہی تھی. مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے سے پوچھا. مثلاً اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی تو ہوگی. ضروری نہیں ہے, اسے تنگ کر رہا تھا. ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ.
तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर रही होगी ना। इमामा ने कंधे उचकाकर अपनी बेनियासी दिखाई। यार कसम से तुम औरतें ना बड़ी सेल्फिश होती हो, उसने साथ चलते हुए जैसे उसके रवैये की मजम्मत की। तो ना किया करो फिर हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत, हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ भाई, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम लोगों पर, इज्जत की जिंदगी तो रास नहीं आती, शायद इसीलिए नखरे हर वक्त उठाओ, फरमाइशें पूरी करो, भगाओ दौड़ो, रात दिन कमाओ और आखिर में ना करो हमसे शादी, ना करो हमसे मोहब्बत, हम कौन सा मरी जा रही हैं। क्या कहूं। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की जिंदगी गुजारे थे जो कि तुम्हें अब नहीं मिल रही। हाँ, वो एकदम बुरा मान गई थी। हम शायद जनरलाइज कर रहे थे। उसका बदलता मूड देखकर गड़बड़ाया। नहीं 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 नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज हो रही हो तो चलो फिर पामिस्ट के पास नहीं जाते। सालार ने बेहद सहूलियत से उसे मौजू से हटाया। अरे नहीं, मैं कब नाराज हुई हूं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। उसका मूड एक लम्हे में बदला था। वैसे तुम पूछोगी क्या पामिस्ट से? उसने बात को मजीद घुमाया। बड़ी चीजें हैं पूछने के लिए, उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर तब तक वो पामिस्ट के पास पहुंच चुके थे। एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठा वो गैर दिलचस्पी से अपनी बीवी और पामिस्ट की इब्तदाई गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन उसे अपनी बीवी की दिलचस्पी और संजीदगी देखकर हैरत हुई थी। पामिस्ट अब उसका हाथ पकड़े लकीरों का जायजा ले रहा था और फिर उसने बेहद संजीदगी से कहना शुरू किया। लकीरों का इल्म ना तो हतमी होता है और ना ही इल्हामी, हम सिर्फ वही बताते हैं जो लकीरें बता रही होती हैं। बहरहाल मुकद्दर बताना, संवारता और बिगाड़ता सिर्फ अल्लाह ताला ही है बेटा। वो बात करते करते चंद लम्हों के लिए रुका और फिर उसने जैसे हैरानी से कुछ देखते हुए बेख्तियार उसका चेहरा देखा और फिर बराबर की कुर्सी पर बैठे उसके शौहर को, जिस वक्त अपने ब्लैकबेरी पर कुछ मैसेजेस देखने में मसरूफ था। बड़ी वैसे बेटा हैरानी की बात है, पामिस्ट ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा। क्या? उसने कुछ बेताब होकर पामिस्ट से पूछा। आपकी ये पहली शादी है? ब्लैकबेरी पर अपने मैसेज चेक करते हुए उसने चौंक कर पामिस्ट को देखा और उसका ख्याल था ये सवाल उसके लिए था, लेकिन पामिस्ट की मुखातिब उसकी बीवी थी। हाँ, इमामा ने कुछ हैरान होकर पहले पामिस्ट और फिर उसे देखा। अच्छा, पामिस्ट फिर किसी गौर व खोज में मशगूल हो गया था। आपके हाथ पर दूसरी शादी की लकीर है, एक मजबूत लकीर, एक खुशगवार कामयाब दूसरी शादी। पामिस्ट ने उसका हाथ देखते हुए जैसे हतमी अंदाज में कहा और इमामा का रंग उड़ गया। उसने गर्दन मोड़कर अपने शौहर को देखा और वो अपनी जगह पे बिल्कुल साकित था। आपको यकीन है? इमामा को लगा जैसे पामिस्ट ने कुछ गलत पड़ा था उसके हाथ पर। जहां तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक तो आपके हाथ पर शादी की 2 लकीरें हैं और दूसरी लकीर पहली लकीर की निस्बत ज्यादा वाज़ेह है। पामिस्ट अब भी इसके हाथ पर नजरें जमाए हुए था और सालार ने इमामा के किसी अगले सवाल से पहले जेब से वॉलेट और वॉलेट से करेंसी नोट निकालकर पामिस्ट के सामने मेज पर रखा और फिर बड़ी शाइस्तगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। उसे उठकर वहां से चलते हुए देखकर इमामा ना चाहने के बावजूद उठकर उसके पीछे आई। अरे मुझे अभी और बहुत कुछ पूछना है, उसने खफकी सालार के बराबर में आते हुए कहा। मसलन? सालार ने कुछ तीखे अंदाज में कहा। वो फौरी तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उसने मुझे परेशान कर दिया है। मामा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो पार्किंग में आ गए तो उसने गाड़ी में बैठते हुए सालार से कहा, इट वॉज योर चॉइस। सालार ने कुछ बेरुखी से कहा था। उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई थी उसके पास अपना मुस्तकबिल देखने। अब तुम परेशान हो या जो भी हो, ये तुम्हारा सरदर्दी है। सालार, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? इमामा ने उसकी बात के जवाब में यकदम कहा। अच्छा भाई, ये नतीजा अगर तुमने पामिस्ट की पेशगोई के बाद निकाला है तो मुझे तुम पर अफसोस है। सालार को गुस्सा आया था इमामा पर, वो कुछ खफा भी हुआ।
ایسے ہی پوچھا ہے میں نے, ہر بات پہ ناک چڑھا لیتے ہو تم تو. تمہیں پہلے کم وہم تھے میرے بارے میں کہ کسی پامسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی. سالار کی خفگی کم نہیں ہوئی تھی. دوسری شادی تو وہ تمہاری پروٹیکٹ کر رہا ہے, ایک کامیاب خوشگوار ازدواجی زندگی, اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو. سالار نے اس پر چپتے ہوئے انداز میں کہا, اور اس کی گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی. نہیں, میں تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی سالار. ماما نے سالار کو دیکھے بغیر بے ساختہ کہا. ہاں, پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو. سالار کو یکدم سے چڑھانے کی سوچی, اور ماما نے اس پر اسے خفگی سے دیکھا. ارے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تم بے وقوفی کی باتیں مت کرو. ویسے ماما, اگر میں واقعی میں مر گیا نا تو تم دوسری شادی کر لینا, اکیلے مت رہنا ایسے. ماما نے کچھ اور برا مانا. میں کچھ اور بات کر رہی ہوں, تم کچھ اور بات کرنا شروع ہو جاتے ہو, اور تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے. سالار کے مشورے نے اسے ڈسٹرب کیا تھا, اور یہ اس کی جملے کی بے ربطی میں جھلکا تھا. سالار خاموش ہوا اور ماما بھی خاموش ہو گئی. اب سمجھ آئی. تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے کہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا. وہ کچھ لمحوں کے بعد یکدم بولی تھی, اور اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا تھا. تو کیا میں نہ کروں, تم یہ چاہتی ہو؟ سالار نے جان بوجھ کر اسے بڑی سنجیدگی سے چھیڑا. اس نے جواب دینے کے بجائے اسے بڑے پریشان انداز میں دیکھا. ہاں صحیح کہتے ہو, مجھے پامسٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ پچھتائی تھی. ویسے تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو, اور خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتا ہو سکتا ہے. وہ صاف کو تھا اور ہمیشہ سے تھا, مگر اس کی صاف کوئی نے امامہ کو کبھی اس طرح شرمندہ نہیں کیا تھا جس طرح اب وہ ہو رہی تھی. ہاں انسان ہوں, فرشتہ تو نہیں ہوں نا, اب غلطی ہو گئی مجھ سے. جانتا ہوں, اور تمہیں فرشتہ کبھی سمجھا بھی نہیں میں نے. مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں, لیکن تم مجھے نہیں دیتی ہو. ہاں, اسے دیکھ کر رہے گی, وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ بہت کم کوئی غلط بات کرتا تھا, اور امامہ کو یہ اعتراف تھا. زندگی اور قسمت کا پتہ اگر زائچوں 500 اعداد اور لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا نا, تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل نہ دیتا, بس صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا. سمجھی؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا, اور وہ شرمندگی سے سن رہی تھی. دیکھو, جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے. اللہ سے اس کی خبر کے بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے. اور سالار اتنی خوبصورت باتیں کر رہا تھا کہ وہ بول ہی نہیں سکی. سالار بعض دفعہ سے بولنے کے قابل چھوڑتا بھی نہیں تھا, اور یہ یقین اور یہ اعتماد تو اس کا احساسہ تھا کہ اس کے پاس کیسے چلا گیا تھا. اس رات امامہ کو پہلی بار یہ بے چینی ہوئی تھی. وہ ساتھی تھے, رقیب نہیں تھے, پر اسے چند لمحوں کے لیے سالار سے رقابت ہوئی تھی. سالار ایمان کے درجوں میں اس سے بہت پیچھے تھا, لیکن اس وقت وہ امامہ کو بہت پیچھے چھوڑنے لگا تھا. آج کی جو باتیں اس نے پامس سے ریلیٹڈ امامہ سے کہی تھی, وہ بالکل ٹھیک کہی تھی. اور امامہ کیسے کسی ایسے انسان پہ یقین کر سکتی تھی جبکہ اس کا اپنا ایمان تو بہت مضبوط تھا, اور کہیں درجے مضبوط تھا. وہ بندی جو جنت کو اتنی آسانی سے امیجن کر سکتی تھی, وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے یقین کر سکتی تھی؟ اور یہی بات سوچتے سوچتے رات گزر گئی, اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور آج کا فیورٹ سین وہ بھی بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.